الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی آخر کی میں نے آیت پڑھی۔ عموماً یہ آیت کریمہ آپ جمعہ کی پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کو آپ سنتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو اس کا معنی بھی معلوم ہوگا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ایسے ہو جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، خیر ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ چیز تمام پہلی کتابوں میں موجود ہے، پہلے صحیفوں میں موجود ہے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ ایک جملے میں اگر کہا جائے تمام آسمانی کتابوں کی ایک بات کوئی بتائی، گزشتہ آسمانی کتابوں کا ایک نچوڑ، ایک باٹم لائن اگر بتائیے کوئی ایک بات، تو آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ ساری کتابوں میں یہ کامن ایک بات موجود ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور بات یہ ہے کہ آدمی دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ جی، ساری آسمانی کتابوں کا یہ نچوڑ ہے، قرآن مجید ہی کا نہیں، قرآن کا بھی، تورات کا بھی، انجیل کا بھی۔ اللہ نے خود مثال دی صحف ابراہیم اور موسیٰ کا۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کی کامیابی، قرآن یہ کہتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے میں بول کر، حضرت علی کا یہ قول میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ کئی بار آپ نے حدیث سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لموضع صوت فی الجنہ خیر مما بین السماء والارض، الترغیب والترہیب۔ ایک کوڑے کے برابر جگہ، کوڑا جانتے نہیں؟ کوڑا جانتے ہیں؟ ایک کوڑے کے برابر جگہ جنت میں، یہ سارے آسمانوں اور زمین سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑے کے برابر اگر کسی کو جگہ مل جائے، یہ زمین اور آسمان سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ترغیب و ترہیب میں موجود ہے۔ اور ایک جملہ، کبھی آپ سمندر کے پاس جاتے نہیں گھومنے کے لیے، کبھی اس حدیث کو یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کو ملا کر ایک حدیث میں نبی نے ایسے بیان کیا، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، صحیح حدیث ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت، یا آخرت کے مقابلے میں دنیا، اس کی مثال ایسی ہے، تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے، کہاں ڈال رہا ہے؟ کہاں ڈال رہا ہے؟ میں دریا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہر نہیں، آدمی سمندر میں ڈالے، اس کے بعد اس انگلی کو باہر نکالے اور دیکھے کتنا پانی انگلی میں آیا ہے۔ جتنا پانی انگلی میں آیا ہے یہ ساری دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کی کامیابی ہے یہ، ساری دنیا کی۔ آپ مالدار ہو اسی میں ہو، آپ IAS آفیسر ہو اسی میں ہو، آپ ڈاکٹر ہو اسی میں ہو، آپ انجینئر ہو اسی میں ہو، ساری دنیا اور اس کی ساری کامیابی انگلی میں لگے ہوئے پانی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔
اور آخرت سمندر ہے. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. اللہ کے نبی کا جملہ کیسا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. دیکھو کیا نکلا ہے باہر، کتنا پانی انگلی میں لگا ہے، غور کر کے دیکھو. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا اچھا قول ہے. میرے موضوع کو یہ قول بڑے اچھے انداز میں کور کرتا ہے. اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً باب فی العمل وطولہ، حدیث 6412، حدیث 6000، اس کے اندر تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے، ابھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں ارتحل الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ. سبحان اللہ. دنیا گزرتی جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، دو جملے ہوئے. دنیا گزرتی جا رہی ہے، دیکھو نا کب پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ، کیسے 45 سال کے قریب قریب پہنچ گئے. یہاں کوئی 50 سال کے ہوں گے، کوئی 60 سال کے ہوں گے. کتنی تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور کیسے دنیا تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. حضرت علی بول رہے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت سامنے آ رہی ہے. فلکل منہما بنون. دنیا اور آخرت کے دونوں کے چاہنے والے، دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں. بنون بولتے ہیں بچے، اس کے بھی بچے ہیں اور اس کے بھی. ترجمہ علماء بچوں کا نہیں کرتے، علماء ترجمہ یہ کرتے ہیں دنیا کے بھی طلبگار ہیں اور آخرت کے بھی طلبگار ہیں. دنیا کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں اور آخرت کے لیے بھی محنت کرنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی کا جملہ ہے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ. میں سوالات کروں یا بولتا چلا جاؤں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں سوالات کر کے بولوں؟ مجھ سے پہلے شیخ نے کہا شیخ کا انداز سنجیدہ ہے اور میں الگ انداز کا آدمی ہوں. اللہ عز و جل نے لوگوں کو الگ الگ بنایا ہے. سب کو ابو بکر نہیں بنا سکتے رضی اللہ عنہ. کوئی ابو بکر ہے تو کوئی عمر کے جیسا ہے، آپ گھسیٹ کر ان کو نہیں ابو بکر بن جاؤ، نہیں بن سکتے. کوئی علی ہے رضی اللہ عنہ تو کوئی عثمان ہے. جی ہاں، یہ اللہ عز و جل نے بانٹ دیا ہے، سب میں بانٹ دیا ہے. اس لیے کیا میں سوال کروں یا بولتے چلے جاؤں؟ یہ خود ایک سوال ہو گیا. جی یہ خود ایک سوال ہو گیا. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ. حضرت علی کہتے ہیں تم آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کو چاہنے والے بنو. وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. دنیا کے چاہنے والے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، ساری محنت دنیا کے پیچھے لگانے والے مت بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابٍ. آج عمل ہے حساب نہیں ہے. آج عمل ہے حساب نہیں ہے. وَغَدًا حِسَاب وَلَا عَمَلْ. اور کل حساب ہے عمل نہیں ہے. پورے میرے خطاب میں ہے نا، یہ صرف حضرت علی کا یہ قول نکال لو رضی اللہ عنہ. آپ کا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ کامیاب ہے. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابٍ. آج عمل ہے حساب نہیں ہے. وَغَدًا حِسَاب وَلَا عَمَلْ. اور کل قیامت کے روز حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. یہ کہاں ہے؟ یہ معلقاً کہاں لکھا گیا ہے؟ کہاں سے میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اس کو؟ بولو نا کہاں سے بھائی؟ صحیح بخاری میں. یہ امانت سے کہہ رہا ہوں، امام بخاری نے اسے معلقاً پیش کیا ہے، حدیث میں نہیں، تعلیقاً اس کو امام بخاری نے پیش کیا ہے. اور باب ہے باب فی العمل وطولہ. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، صحیح معنی میں خوش نصیبی، میرا عنوان یہی ہے نا، خوش نصیب بندے نا، عنوان یہی دیا گیا ہے. صحیح معنی میں خوش نصیبی، صحیح معنی میں کامیابی، یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی صحیح معنی میں کامیابی ہے. کبھی کبھی تو میرے نبی نے کہا بلکہ اکثر دنیا ملنے کے بعد آدمی ناکام ہو جاتا ہے. صحیح ہے، غریب تھا، عبادت گزار تھا، مالدار بنا، مسجد سے دور ہو گیا. جی میں نے کہا مالداروں کی ایک حد ہوتی ہے، ذرا مالدار ہوتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے. جی ہاں، رسم و رواج میں اسلام باقی ہے. مالدار ہوتے 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 ایک ایسے مقام پر چلا جاتا ہے ہمارا مسلمان، وہاں جانے کے بعد تمیز ختم ہو جاتی ہے. شادی کسی سے بھی کر سکتے ہیں، تمیز کیا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. میں جانتا ہوں اسے مالداروں کو، میں جانتا ہوں. مسلمان کی قید بھی نہیں ہے.
جیسے جیسے مال بڑھتا جا رہا ہے میجورٹی مسلمانوں کی ایسی ہے دین سے دور ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھا ہے، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ بات میرے نبی نے کہی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں. جملہ کتنا پیارا ہے دیکھو، واللہ اللہ کی قسم، مل فقر والفقر مل فقر اخشى علیکم، ایسی حدیث کے جملے. مجھے فقیری کا ڈر نہیں ہے، میری قوم میں اگر فقیری آ جائے گی مجھے ڈر نہیں ہے. مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم، ایک ایک جملے پہ غور کرو. مجھے اس بات کا ڈر ہے، میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تم پہ کھول دی جائے گی. سبحان اللہ، دنیا کھول دی جائے گی. پہلے غریب تھے، بہت مالدار ہو جاؤ. کما بسطت، پہلے لوگوں پہ جیسے دنیا کھول دی گئی تھی. فاہلک، اور دنیا تمہیں برباد کرے گی جیسے پہلے لوگوں کو دنیا نے برباد کیا. دنیا کا آنا کبھی کبھی بربادی کی نشانی ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذمہ دار بنائیے. کیا بنائیے؟ فلاں جگہ کا مجھے ذمہ دار، منصب، عہدہ، مجھے عہدہ دلائیے. آپ جانتے ہیں وہ صحابی کا نام، اچھے سے جانتے ہیں. صحابی کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. کیا نام؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا، دیکھو یہ جو ذمہ داریاں ہیں نا، یہ جو عہدے ہیں، یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. میں تمہیں ضعیف دیکھ رہا ہوں، کمزور دیکھ رہا ہوں. یہ ذمہ داری لوگے تو کہیں ایسا نہ ہو اسے نبھا نہ سکو گے اور اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے. یہ ذمہ داریاں، یہ منصب، یہ عہدے کبھی کبھی آدمی کو برباد کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے، کروڑوں روپے دیتے ہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں روپے دیتے ہیں، اور یہ شرط لگاتے ہیں میں نے مسجد کو جو پیسہ دیا ہے اس کا ذکر کسی سے نہیں ہونا. جی ہاں، ابھی ہمارے بنگلور شہر میں 3-4 مسجدوں کا کام چل رہا ہے. ایک مسجد کا کام 12 کروڑ کا، ایک کا 7 کروڑ کا، ایک کا کروڑوں میں ہی ہے آج کام. ایک صاحب چلے آتے ہیں، 1 کروڑ 45 لاکھ دے دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا، بولتے ہیں کہ یہ ذکر کسی سے نہیں ہونا، یہ میں نے اللہ کے لیے دیا ہے، میرے اور رب کے بیچ میں یہ بات رہے گی. سبحان اللہ. جی، اور میں نے 2 دن پہلے ایک بات پڑھی، آج بھائیوں سے بات کرتے ہوئے صبح میں نے ایک بات کہا. ہم نے جو دین کا کام کیا، ہم نے کوئی مسجد بنائی، ہم نے کوئی مدرسہ بنایا، ہم نے جماعت کا کام کیا، ہم نے جمعیت کا کام کیا، کیا ہمارا نام کتاب میں آنا، لوگوں کی زبان میں آنا، ٹرسٹ میں آنا کیا ضروری ہے؟ 2-3 لوگوں کے سوا کوئی چہرہ نہیں ہلا رہے، کوئی چہرہ نہیں ہلا رہے. جی، کیا ضروری ہے؟ اگر نہیں ہے تو جاؤ کوٹوں میں کیس دیکھ لو کیسے صاحب. جی ہاں، اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. میں نے صبح میں میرے دوستوں سے کہا جو میرے اطراف بیٹھے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نبیوں کا نام ہم نے ذکر کیا ہے، آپ کو بیان کیا ہے نبیوں کا. کچھ نبیوں کا نام ہم نے بولا ہی نہیں. سبحان اللہ. کیا سبق ملا یہ آیت سے؟ نبی آئے، انبیاء کام کیے، تاریخ میں ان کا نام ہی نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے ان کا کام. سبحان اللہ، اللہ کو معلوم ہے ان کا کام. اس لیے جو بھی دینی کام ہم کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے دنیا یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ میں اگر اسے محفوظ کر لے ہمارے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی. دنیا کی حقیقت اتنی ہی ہے. کامیابی کیا ہے ابھی موضوع پر آ جاتے ہیں انشاءاللہ. میرے سامنے کوئی بھی گھڑی لگی ہوئی نہیں ہے وقت دیکھنے کے لیے، اور جو لگی ہوئی گھڑی ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے. بالکل. کیا وقت دکھا رہا ہے بھائی؟ دیکھو نا کیا دکھا رہا ہے، زور سے بولو کیا وقت دکھا رہا ہے بھائی؟ 7:40 کے قریب. تو میں خوش فہمی میں رہ جاؤں گا. نہیں برابر ہے ٹائم؟ وہ دونوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو میں اس پر اعتماد کر سکتا ہوں سامنے والی گھڑی پر. سبحان اللہ. جی ہاں، آگے چلیے. خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ ترتیب سے گناتا جاؤں گا میں. پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر کون خوش نصیب بندے ہیں؟ عنوان مجھے یہی، اصل عنوان اب شروع ہو رہا. جی، جسے دنیا ملی ہے اور وہ گناہوں میں ملوث ہے وہ خوش نصیب نہیں ہے.
جسے منصب ملا ہے گناہوں میں ملوث ہے وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ کون خوش نصیب ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ نے جسے دنیا میں، میرے لیے آپ دل سے دعا کرنا، یہ لوگ مجھے دعا دیتے ہیں، شیخ آپ آئے آپ کا شکریہ، آپ بیان کیا آپ کا شکریہ، آپ یہ دعا مجھے دیجئے، میں یہی دعا آپ کو دوں گا۔ جسے دنیا میں یہ مل گیا وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ کیا مل گیا دنیا میں؟ ایمان اور عمل صالح۔ کیا ملا؟ زور سے بولو۔ جسے یہ ملا یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب بندہ ہے۔ جسے دنیا میں یہ مل گیا، اللہ نے اسے ایمان بھی دیا اور ساتھ میں اللہ نے اسے عمل صالح کی دولت بھی نصیب فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی دلیل قرآن سے دے رہا ہوں، سورۃ النحل آیت نمبر 97، آیت نمبر 97 90 پر 7۔ جی اللہ کا کلام کیسا ہے؟ من عمل، جو بھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ غور سے سننا، آج کے بعد اپنی دعا میں اسے شامل کر لینا انشاءاللہ۔ آیت نمبر کیا ہے میرے بھائیوں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، نام لے کر، چاہے مرد ہو یا پھر من ذکر او انثى، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ مؤمن۔ دو باتیں آ گئی نا، ایمان بھی آ گیا اور ساتھ میں عمل صالح بھی آ گیا۔ ایک سوال کروں؟ جی ہاں، ناظم بھائی بہت دور چلے گئے، صبح میں بہت سارے چاکلیٹ رکھے تھے، اب کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ بھی انعام نہیں ہے۔ عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ جسے ایمان ملا، عمل صالح ملا، وہ خوش نصیب ہے۔ عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ ذرا زور سے، بارک اللہ فیکم۔ نیک اعمال خالص ہو اللہ کے لیے، ہم دعا دیں گے ان دونوں بھائیوں کو، اللہ عز و جل آپ کے ایمان میں، عمل صالح میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی دولت میں، آپ کے ہونے والی اولاد میں انشاءاللہ اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی دعا تو دے سکتے نا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو دعا دے سکتا ہے۔ عمل صالح کسے بولتے ہیں؟ جسے ایمان ملا اور عمل صالح ملا، وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب بندہ ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے عمل صالح بولتے کسے ہیں؟ ایک نبی دعا کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام، چونٹی کی آواز سنے نا، چونٹی کی گفتگو سمجھ میں آئی۔ اب قرآن کہتا فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے اس کی بات سن کر، پھر دعا کر رہے ہیں وقال ربی، اور کہا اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میں اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ اور غور سے سنو اس کے بعد، وان اعمل صالحا ترضا، اے اللہ میں عمل صالح کروں، عمل کروں نہیں ہے، اے اللہ میں عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ کیا ہے عمل صالح؟ جس کی دعا حضرت سلیمان کر رہے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل، بولو نا زور سے بولو، فلیعمل عملا صالحا، جسے امید ہو کہ ایک دن رب سے ملاقات کرے گا وہ عمل صالح کرے۔ کیا ہے عمل صالح؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ جگہ جگہ پر قرآن مجید یہ کہتا ہے عمل صالح، عمل صالح۔ کیا ہے عمل صالح؟ جی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا تو آپ نیچے بیٹھتے، ہم اوپر بیٹھتے، نہیں نا، اس لیے آپ کو اوپر بٹھائیں۔ بولیے آپ ہی، کیا ہے بھی کوئی یہ کہ میرے بھائی بزرگ، عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ سب وہی بول رہے ہیں، آپ بھی وہی بولے، بھائی بھی وہی بولے، ادھر سے بھی وہی جواب آیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں، اب سنو میں بولتا ہوں، اب میری باری ہے، دس از مائی ٹرم، ٹھیک ہے، تمہارا ٹرم ختم ہو گیا آپ کا، اب میری باری ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اسے لکھ کے رکھو، آئندہ میرے جیسا کوئی طالب علم آئے گا، آپ سے سوال کرے گا، آپ برجستہ جواب دو۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ المقید بالسنہ الخالی من الریا، یہ دو باتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ عمل صالح۔ المقید بالسنہ الخالی من الریا، اللہ اکبر، دو چیزیں ہونی چاہیے،
تب وہ عمل صالح بنے گا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ کیا جملہ ہے؟ ذرا بولو نا، کیا جملہ ہے؟ سنت کے مطابق ہو۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے ریاکاری سے خالی ہو۔ سنت کے مطابق تو ہے مگر اس میں ریاکاری پائی جاتی ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ میں ایک مثال بولوں گا، آپ مسکرائیں گے، صحیح بول رہا ہوں، آپ مسکرائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے حج کیا۔ ارے کچھ تو بولیے، کیا بولیے تو نہیں کیا بولو، کچھ تو بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا ہے؟ یقین نہیں ہے آپ کو، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پہلے کیے، اللہ کے نبی سے پہلے کیے۔ جب حج فرض ہوا 9 ہجری میں، اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو امیر بنایا اور آپ کی عمارت میں وہ پہلا حج ہوا۔ اسی میں حضرت علی کو وہ قرآن کی آیت دے کر بھیجے، آج کے بعد کوئی مشرک حرم کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا زندگی میں حاجی ابو بکر؟ ارے بولو جی، یہ تو بولو۔ الحاج ابو بکر صدیق، الحاج عمر ابن خطاب، الحاج عثمان ابن عفان، الحاج علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ چلو یہ تو صحابہ ہو گئے، نیچے اترتے ہیں۔ الحاج امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کسی نے سنا ہے؟ الحاج امام مالک، الحاج امام احمد، الحاج امام شافعی، نیچے الحاج امام بخاری۔ کسی کے نام کے سامنے میں نے آج تک الحاج نہیں سنا ہے، ہم کیوں لگاتے ہیں؟ ان کا قبول نہیں ہوا، ہمارا قبول ہو رہا ہے، یہ تصور ہے؟ ہم ہی حلال کمائی سے جا رہے ہیں، زمانہ حج کا چل رہا ہے نا۔ ریاکاری کے لیے حج مت کرو، ٹائٹل کے لیے حج مت کرو۔ عمل صالح کے اندر یہ شرط ہے، سبحان اللہ، کہ المقید بالسنہ الخالی من الریا، ریاکاری سے اللہ وہ عمل بچا کے رکھے، اللہ سنت کے مطابق وہ عمل رہے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ آج کے بعد اگر کوئی پوچھیں گے تو بولیں گے انشاءاللہ۔ چلو میں ہی پوچھ رہا ہوں، عمل صالح کیا ہے بولو۔ اب نہیں بولیں گے تو سیدھا اٹھ کے چلا جاؤں گا، اتنا چیخ مار مار کے گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہا ہوں، پھر بھی آپ نہیں بولیں گے تو پھر میرے لیے پریشانی ہوگی۔ کیا ہے عمل صالح؟ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ۔ عربی میں کوئی بول سکتا ہے جو ابن قیم نے کہا رحمہ اللہ؟ آپ میں سے کوئی ایک بچہ عربی میں بولے، وہی جملہ ریپیٹ کرے جو علامہ ابن قیم نے کہا رحمہ اللہ؟ جی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ المقید بالسنہ الخالی من الریا، عربی میں ہی یاد کرو۔ اللہ نے جسے ایمان دیا، اللہ اکبر، اللہ نے جسے عمل صالح کی دولت دی، ایک ریکویسٹ ہے تمہارے سے، کسی عالم کو اگر آپ چاہتے ہیں اس کو کیا دعا دیں گے؟ آپ کیا دعا دینا چاہیں گے؟ آپ بہت چاہتے ہیں کسی عالم کو، آپ کیا دعا دیں گے اس کو؟ کیا دعا دینا چاہیں گے آپ؟ بولو۔ یہ عالم ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، آپ ان کو ایک صحت کی دعا دیجئے۔ کیا جی؟ صحت کی۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی محبت کرتے ہیں آپ دعا کیجئے اللہ ان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً ہوتا ہے علماء کبھی کبھی جو ہے عمل میں کوتا ہو جاتے ہیں، علم بڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے اللہ ان کے لیے عمل آسان کر دے، سبحان اللہ۔ اگر کسی عالم کو آپ چاہتے ہو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ان کے لیے عمل صالح کی دعا کیجئے۔ جس آدمی کی زندگی میں یہ دو باتیں رہیں گی، ایمان اور عمل صالح، اللہ اسے کیا دے گا معلوم؟ اس سے بڑا خوش نصیب اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ اسے ایک چیز دے گا۔ اب میں آیت پوری مکمل کرتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی آدمی نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، مرد ہو کہ عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میرے بھائیوں بڑی بات ہے، ہم ضرور اس کو اس دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ کہاں عطا کریں گے؟ یہ دنیا میں بھائی، اس دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اس دنیا کے اندر حیات طیبہ دیں گے۔ ایک جملے پر علماء اکرام دو جمعہ کے خطبے دیے ہیں۔ کیا ہے حیات طیبہ؟ جی حیات، میں سوال نہیں کروں گا، بہت سوالات کر لیا آپ سے۔ کیا ہے حیات طیبہ؟ ایمان اور عمل صالح اگر کسی کی زندگی میں آ گیا، اللہ وعدہ کر رہا ہے
میں اسے حیات طیبہ دوں گا۔ آپ جب میں نے نوٹ کیا، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، حیات طیبہ کے اندر رزق حلال ہے۔ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ اب جو کام کرو گے، ایک تو اللہ رزق دے گا، حلال رزق دے گا، راستہ حلال رزق کا آسان کرے گا۔ جی میں ایک اور چیز اس سے ہٹ کر آپ سے میں درخواست کر لیتا ہوں، عمل کریں گے انشاءاللہ؟ جی عمل کریں گے میرے بھائی۔ میرے نبی کی ایک حدیث ہے، کوئی بھی نکاح کا خطبہ میرا نہیں ہوتا جس میں یہ حدیث نہیں بولتا۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ رزق میں آپ جو کام کریں گے اللہ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ، یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ آپ جو کاروبار کریں گے اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپ کو یقین ہے اللہ کے نبی کی بات پر؟ نہیں ہے جی، کاروبار کے بارے میں بول رہا ہوں۔ میرے اوپر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، میرے شاگرد ساری دنیا میں ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں میرے کچھ شاگرد بہت آگے بڑھ گئے ہیں، بہت آگے بڑھے ہیں۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا یہ اتنا دور چلے گئے ہیں۔ میں نے غور کیا، جب مجھے پتہ یہ چلا یہ شاگرد اس حدیث پہ عمل کر رہا۔ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، اللہ اس کی کمائی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ دو باتیں، کتنی لمبی عمر ہے، 60-70 سال، بی پی نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، بیماریاں نہیں ہیں، اس کو بولتے برکت۔ یہ دو چیزیں جسے چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام کرو اللہ یہ دونوں چیزیں دے گا۔ کون کون کریں گے وہ ایک کام؟ نہیں ہے سامنے والے تو بالکل بھی کیا بولا تھی اب جی، کون سا کام بول کے ہمیں سپڑا لیتے ہیں معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں دیکھو تمہاری زندگی کا مسئلہ ہے، تمہاری کمائی کا مسئلہ ہے، سبحان اللہ، تم ایک کام کرو اللہ تمہیں دو چیزیں دے گا۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، اب وہ حدیث میں پڑھتا ہوں، فلیصل رحمہ، فلیصل رحمہ، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو۔ سامنے آدمی توڑ رہا ہے، تمہاری عزت نہیں کر رہا ہے، تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے، تم رشتہ مت توڑو۔ اللہ اکبر۔ جی انگریزی زبان والے، میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے، یو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ کا مسئلہ ہے ہمارا۔ ہمارے گھر کو تمہیں آئے تھے، ہمیں عزت کرے، تمہارے گھر کو ہمیں آئیں گے، آپ عزت کیجیے۔ یہ ہمارے مسئلے ایسے ہیں، سامنے والا اگر ہماری بے عزتی کر رہا ہے، وہ رشتہ کبھی جوڑیں گے نہیں، ہم کبھی نہیں جوڑیں گے۔ نبی کہتے ہیں جوڑ کے دیکھو، اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ ہمارے دادا کے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے دادی کی طرف کے رشتہ دار ہیں، ہمارے والدہ، سبحان اللہ، ان کی طرف سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ چلو موضوع پر آ جاتے ہیں۔ حیات طیبہ کے اندر پہلی چیز، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رزق حلال ہے۔ جی دوسری حضرت علی کہہ رہے ہیں، کون؟ اس کی تفسیر حضرت علی بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حیات طیبہ کا معنی ہے قناعت۔ کیا معنی ہے؟ تھوڑا سا ہو مگر اس میں اللہ تعالیٰ اتنا کر دے کہ وہ سب کو کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قناعت حیات طیبہ کا معنی۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں حیات طیبہ کے اندر اچھی عبادت، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک جملہ میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں حیات طیبہ تشمل ھذا کلہ، حیات طیبہ تشمل ھذا کلہ۔ حیات طیبہ ایک جملے کے اندر پوری زندگی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں مالداری بھی ہے، اس میں رزق حلال بھی ہے، جو چیزیں ہمیں چاہیے ساری چیزوں کو ملا کر یہ ایک جملے میں اللہ نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ حیات طیبہ۔ آج کے بعد اگر مانگنا شروع کروں نا، بچوں سے گزارش ہے، اللہ سے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہو نا، اللہ سے مانگو اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے۔ کیا مانگو گے؟ اللہ ہمیں حیات طیبہ۔ خوش نصیب بندوں میں پہلا انسان، پہلے نمبر پر اگر کوئی ہے تو ماشاءاللہ وہ آدمی ہے جسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائی۔ یہ سب سے پہلے نمبر پر خوش نصیب بندہ ہے، گنتے جانا آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا خوش نصیب بندے کون ہیں؟ سیکنڈ نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ کون ہے سیکنڈ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ دنیا کیسے بھی گزر جائے میرے بھائی، حسن خاتمہ ضروری ہے، اچھی موت ضروری ہے۔ میں نے کئی بار کہا، اس لیے ریپیٹ نہیں کروں گا، ایک جملہ تمہارے سامنے کہہ کر بات آگے لے کر جاؤں گا۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ
علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حسن خاتمہ ہے. آخری جو جملہ زبان سے نکلے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں چلا جائے گا. صبح میں کسی نے مجھ سے سوال کیا جی حسن خاتمے کی علامتیں کتنی ہیں؟ 18 علامتیں ہیں. کتنی 18 علامتیں ہیں. میرے نبی نے کہا 18 علامتیں ہیں، یہ معلوم ہوگا کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے. اگر ایک آیت پڑھوں گا میں 18 نہیں بولوں گا، اس لیے کہ دوسری بہت ساری باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی، اس لیے میں ذرا تیزی سے سامنے بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. اسلام کی حالت میں اللہ موت عطا فرمائے، یہ حسن خاتمہ ہے اور یہ خوش نصیب آدمی ہے. سبحان اللہ. میں ایک جملہ اس میں بولنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ زندگی جیسے گزارو گے، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں خاتمہ ویسے ہی ہوگا. جی زندگی جیسے گزارو گے خاتمہ ویسے ہوگا. آپ کی زندگی من کان حیاتہ علی طریقۃ، جس طریقے پر زندگی ہوگی عموماً ایسا ہوتا ہے خاتمہ اسی طریقے پر ہوتا ہے. مثالیں بہت ساری ہیں. میرے ایک استاذ محترم جامعہ دارالسلام عمر آباد کے نماز کے بڑے پابند، میں میرے اساتذہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. جی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اساتذہ کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اور جو میرے اساتذہ زندہ ہیں جنہوں نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر، آپ جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں کر سکوں، اللہ انہیں صحت کی دولت عطا فرمائے، عمل کی دولت عطا فرمائے، رزق حلال کی دولت اللہ پاک میرے اساتذہ کو عطا فرمائے. بڑے نماز کے پابند. انتقال کیسا ہوا جانتے ہیں؟ وضو بنا کے نماز کو جا رہے تو جاتے جاتے بیچ میں انتقال ہو گیا. اب قیامت کے روز اللہ ان کو ویسے ہی اٹھائے گا. وضو کے قطرے ہاتھ سے ٹپک رہے ہیں، قیامت میں ویسے ہی اٹھائے جائیں گے. میں نے صبح میں کہا، آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ابھی جو حاجی صاحب جاتے ہیں نا احرام کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، دیکھو ان کو کفن نہیں دیا جاتا، انہیں کفن نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ قیامت میں انشاءاللہ یہی احرام کے 2 کپڑوں میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے قیامت میں اٹھیں گے وہ. سبحان اللہ. جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرو، صحیح بول رہا ہوں، اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ عطا فرمائے. میرے نبی ایک بار جنازے کی ہے نا، میرے سامنے جو کتاب ہے، میں نے صبح میں بھی کہا دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا 3 سال کا کورس ہے، یہ عقیدے کا 1 سال کا کورس ہے یہ. جی ہاں، میں اس میں سے کچھ باتیں نکال کر، ساری باتیں نہیں، کچھ باتیں نکال کر میں آپ کے سامنے بولنے کی، اس میں نوٹ کر کے آپ کے سامنے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، براء ابن عازب کی حدیث ہے، ایک جنازہ لے کر قبرستان گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خبر ابھی کھودی نہیں گئی تھی، کھودی جا رہی تھی. صحابہ بیٹھ گئے، جنازہ رکھ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک کاڑی تھی، آپ نے وہ کاڑی لیا اور آپ نے اسے زمین کو کاڑی سے ذرا ٹھکرا اور ایک حدیث آپ نے بیان فرمائی. حدیث یہی تھی، اچھی موت کون سی ہے اور بری موت کون سی ہے. آدمی اگر اچھی موت ہے، اچھا خاتمہ ہو رہا ہے، سامنے کیا دیکھتا ہے؟ وہ قبرستان میں بیٹھ کر نبی نے حدیث بیان فرمائی. جانتے ہیں حدیث؟ وہ حدیث جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، نہیں جانتے ہیں تو میں اس کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے. جانتے ہیں حدیث؟ جی کوئی ہاتھ اٹھاؤ جو جانتے ہیں. بارک اللہ فیکم. ایک ساتھی ہیں جو ہاتھ اٹھائے، ادھر سے کوئی؟ جی ابھی حدیث سن، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. بارک. اچھا ایک حدیث مجھے معلوم ہے، دوبارہ وہ حدیث سننے سے کچھ نقصان ہے؟ کچھ نقصان ہے؟ کبھی نقصان نہیں ہوگا. اذا كان اقبال من الدنيا، اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخرہ. حدیث کیا جملہ ہے معلوم؟ جب دنیا چھوڑنے کا ٹائم آتا ہے، کیا جملہ ہے؟ جب دنیا سے جانے کا ٹائم آتا ہے اور آخرت کی طرف کوچ کرنے کا ٹائم آتا ہے. اذا كان انقطاع من الدنيا
وہ اقبال الآخرہ. سبحان اللہ. تو کیا حالت ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا خاتمہ, حسن خاتمہ خوش نصیب بندوں میں یہ سیکنڈ ہے میرے پاس. جی ہاں, جب ایسا موقع آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سامنے آتے ہیں. اللہ کرے یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یہ معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو. یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ معاملہ میرے, بھی جب موت آنی ہے تبھی آئے گی. موت کا ذکر کر سکتے نہیں کر سکتے؟ لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگ ڈر جاتے ہیں. میں جب چھوٹا بچپن میں تھا نا, موت کا ذکر بیچ میں آ گیا تو کیوں بھائی موت کا ذکر کر رہے ہو. ہمارے اس طرف کرناٹکا میں بولتے چھٹی چھٹی بولو, کیا بولتے ہیں, کیوں موت کا ذکر کر رہے ہو, جبکہ نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اکثروا ذکر ہذه اللذات, کثرت سے یاد کرو موت کو. حدیث میں ایسا ہے. کیا ہوتا ہے, فرشتے آتے ہیں کأن وجوہہم الشمس, ایسے ہوتے ہیں گویا کہ چہرے سورج ہیں. سبحان اللہ, سورج کی طرح چہرے چمک رہے ہیں, ایسے فرشتے سامنے آتے ہیں. اسی لیے میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ یہ میرا تمہارا حال کرے, اللہ میرا تمہارا ہمارے والدین جو زندہ ہیں اللہ ان کا حال یہ کرے. آخری وقت میں جب جان نکالنی ہوتی ہے ملک الموت آتے ہیں اور نیک آدمی کے لیے ایک جملہ بولتے ہیں. میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی آدمی اور جملہ بولے, پوری جماعت سے میری درخواست ہے. اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاکیزہ جان یہ بدن کو چھوڑ دے. اخرجی, نکل باہر, الی رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کی طرف. سبحان اللہ. اسی لیے میں نے دعا کیا یہ حالت مجھے چاہیے, آپ کو یہ حالت چاہیے, ایسی جان باہر نکلے گی. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا برتن لے کر اس برتن میں ایک خطرہ پانی ڈالا جائے, وہ ایک خطرہ پانی کتنی آسانی سے وہ برتن میں جائے گا اتنی آسانی سے جان نکل جائے گی. اچھی موت ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, اچھی موت ہے. میں وہ حدیث پہ جاؤں گا, یقین مانیے ایک حدیث پر 1 سال چلا ہے, میں اسی میں رہ جاؤں گا, میرا موضوع الگ ہو جائے گا. دوسرا خوش نصیب آدمی وہ ہے, سبحان اللہ, میں بیچ میں چھوڑ دیا حدیث. دوسرا خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے حسن خاتمہ ملے. سبحان اللہ. تیسرا خوش نصیب آدمی, میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا, ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے, آپ بھی وہ عمل کرتے ہیں. پھر نبی نے وہ آیت کی تفسیر بیان کی. کس نے؟ خود نبی نے بیان کر دی. یہ تیسرا آدمی ہے خوش نصیب بندے. تیسرے نمبر پر ہے قبر میں دفنانے کے بعد 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں, نبیوں نے ان مرحلوں میں سلامتی کی دعا مانگا ہے. انسان کی زندگی میں 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں, وہ 3 مرحلوں میں نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ یہ 3 مرحلوں میں میری حفاظت فرما, مجھ پر تیری سلامتی فرما. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, والسلام علیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. 3 مرحلوں میں کون سے؟ اے اللہ مجھ پر تیری سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, پہلا, جس دن میں مروں گا, دوسرا, جس دن مجھے دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا. یہ 3 مرحلوں میں اے اللہ مجھے سلامتی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اور اس میں سے ایک مرحلہ دفن کر دیتے نہیں آدمی کو, بڑا نازک مرحلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے. آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں کیا اعلان ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل, نہیں, فانہ الآن یسأل, اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو, ابھی اس سے پوچھا جائے گا. تیسرے نمبر پر کیا خوش نصیبی ہے اس میں؟ خوش نصیبی یہ ہے اگر اسے قبر میں دفنا دیا جائے, دفنانے کے بعد جب 2 فرشتے آتے ہیں, فرشتے آنے کے بعد جب ان سے سوال کرتے ہیں, اب قرآن کی آیت سنو, نبی کی حدیث سنو. سبحان اللہ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے مومن کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک نئی زندگی ہے, ایک نیا مقام ہے. اس جگہ پر اگر اللہ کسی کو ثابت قدم رکھ لے اور وہ تینوں سوالات کے جوابات دے دے, یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. اللہ اکبر. جی 3 آدمی ہو گئے نا, 3 آدمی ہوئے. پہلا آدمی کون ہے؟ خوش نصیب بندہ کون ہے؟ پہلا ایمان اور عمل صالح دنیا میں ملے. دوسرا کون ہے؟ حسن خاتمہ جسے ملے. تیسرا کون ہے؟
ٹھنڈے ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، جلدی بھی درس ختم کیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 8:30 تک چلنا کوئی فرض تھوڑی نہ ہے۔ تیسرا کون ہے جی؟ اللہ جسے ثابت قدم رکھے، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے۔ میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے، خود اس آیت کی تفسیر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جی اس کی حدیث خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ امام بخاری نے وہ لکھا، قد روى البخاری فی صحیحہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں لکھا، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقعد المؤمن، جب قبر میں مومن کو اٹھا کر بٹھایا جائے گا نا، اس سے سوال کیا جائے گا، تو وہ سوال کا صحیح جواب دے دے اور شہیدہ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اگر یہ گواہی دے دے خبر کے اندر، یہ ثابت قدمی ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ یہ تینوں خوش نصیبیاں ہمیں عطا فرمائے۔ اور ذرا آگے چلتے ہیں، اصل خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ، خبر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ سوال ہے قبر میں اور نہ ان کو عذاب ہے۔ ذرا غور سے سن لو یہ بات کو، خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ خبر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ قبر کا سوال ہے نہ خبر میں ان کو عذاب ہے۔ میں اپنی زبان میں کبھی کبھی بولتا ہوں، صحیح معنی میں یہ وی آئی پی لوگ ہیں۔ کون؟ صحیح معنی میں نہ ان کو قبر میں سوال کیا جائے گا، نہ ان سے قبر میں عذاب ہے۔ سبحان اللہ، خوش نصیب بندوں کی لسٹ میں ان کا نام رکھیے آپ انشاءاللہ تعالی۔ کوئی ایک اس میں سے، آپ میں سے کوئی ایک بتا دے، زور سے بولو بیٹے، جزاک اللہ خیر۔ شہید، جی ہاں۔ دوسرا کوئی؟ انبیاء، کون بولے؟ آپ بولے، اللہ جزائے خیر دے۔ انبیاء، 2 ہو گئے۔ تیسرا؟ جی زور سے بولیے۔ صحابہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے بولا مگر صحابہ نہیں ہے اس میں صحابہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایسا لکھا گیا ہے، دلت النصوص علی استثناء اصناف من المؤمنین من الفتنة منہم، نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کو قبر کے عذاب سے الگ رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں یہ چیز لے کر میں بنگلور چلا جاؤں، یہ چیز آپ کے سامنے نہ بولوں، کیا بولتے ہیں؟ اس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کو چھوڑ کر میں باقی لوگوں کی طرف چلتا ہوں، خوش نصیب بندوں پر، اس کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، 2 تو آپ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انبیاء ہیں اور شہید کے بارے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے شہید کا نام لیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ، کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ، جو سر پر جو تلوار پڑی نا، وہ جو درد ہوا اسے، اس درد کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ خبر کا درد ہٹا دیا اس سے۔ اللہ اکبر، اس درد کے بدلے کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ، اس کے سر پہ جو تلوار پڑی اور جو گردن کٹی اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر کا عذاب بھی ہٹا دیا، خبر کے سوالات بھی اللہ نے ہٹا دیے۔ تیسرے نمبر پر، سبحان اللہ، آپ میں کے 99% لوگ جانتے ہیں، میں بولوں گا تو ارے یہ تو مجھے معلوم تھا بولیں گے آپ، صحیح بول رہا ہوں، میں بولوں گا تو آپ بولیں گے ارے یہ تو ہمیں معلوم تھا، تو بول دیجئے انشاءاللہ۔ میں جب دیکھتا ہوں آپ ذرا ڈل ہو رہے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے، پھر آپ کو ساتھ میں لے کر میں چلتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں بولتا چلا جاؤں آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں۔ میری اللہ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں، میں ایسا ہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے حدیث بتاؤں گا، میرے پاس سنت سے دلیل بھی ہے اس کی، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر، کل پرسوں کون سا دن تھا؟ زور سے بولو نا، جمعہ۔ ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان، یموت، حدیث ایسی ہے، یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، سنن الترمذی والحدیث صحیح۔ کوئی بھی مسلمان جمعہ کے دن مرے یا جمعہ کی رات مرے، دونوں ہیں بھائی، جی ہاں، جمعہ کے دن مرے یا جمعہ کی رات۔ اچھا، جمعہ کی رات کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ماشاء اللہ، جمعرات، سبحان اللہ۔
کیا ہے، بہت چالاک ہیں، اور یہ مسئلے میں ایک آدمی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ. کوئی بھی مسلمان اب جان بوجھ کے نہیں مرنا. جمعہ کے دن مرے تو جی ہاں یہ کام تو بھی سمجھ لیں گے، آدھا بیدہ مت سمجھو، صحیح سمجھو حدیثوں کو. ما من مسلم یموت، ایسا ہوا جو ہے اس میں کیا مینا میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی. کچھ لوگوں کا عجیب عقیدہ ہے وہاں مرنے کا، مدینے میں مر گئے، وہاں مر گئے. میں نے سنا کچھ لوگ جان بوجھ کے کودے اس میں، اس لیے کہ یہاں مرنے کی فضیلت زیادہ ہے. جان بوجھ کے نہیں، یہ خودکشی ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ فطری طور پر اللہ اگر موت کسی کو دے رہا ہے جمعہ کے دن، یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جنہیں جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے. اللہ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتنے قبر سے اللہ بچا دے گا. کتنے لوگ ہوئے؟ کتنے لوگ ہوئے؟ 3. چوتھا جملہ دیکھو علماء اکرام نے کتنا اچھا لکھا ہے، من لا تکلیف علیہ. کیا جملہ ہے؟ یہ علماء کا جملہ ہے، من لا تکلیف علیہ. جی ہاں یہ خاص صرف علماء ہی جانتے ہیں یا دعات اسے سمجھ سکتے ہیں. عوام الناس سمجھنے کے لیے میں ترجمہ کروں گا. جس آدمی پر تکلیف نہیں ہے اس پر عذاب قبر بھی نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں ابھی بھی سچ بولا، آیا سمجھ میں؟ اسے سمجھ میں آیا انہوں ہاتھ اٹھاؤ. بار بار آپ ہی اٹھا رہے ماشاءاللہ، بارک اللہ بارک اللہ. کیا مانا بیٹا اس کا؟ اللہ اکبر. یہ دوپہر میں سنے تھے کیا؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جسے عقل نہیں ہے، اللہ اکبر. کوئی بچہ ہے نا کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، پاگل جیسا رہتا ہے، مجنون جیسا رہتا ہے، دنیا اسے کمزور سمجھتی ہے، دنیا اسے ہینڈی کیپ بولتی ہے. کیا بولتے؟ ہینڈی کیپ. اور بھی جملے ہیں نہیں، اب نارمل. کیا بولتے؟ اب نارمل، ہینڈی کیپ. یہ انکانشیس بھی کچھ ایسا جملے آتے ہیں. ایسے یہ جملے جو ہیں دنیا کے لیے وہ بچہ معذور ہے، مگر وہ بچہ وی آئی پی ہے، اس لیے کہ خبر میں نہ اسے عذاب ہے نہ خبر میں اسے سوال ہے. من لا تکلیف علیہ. خود علماء نے لکھ دیا کل مجنون، جیسے پاگل جیسا آدمی. جیسے پاگل. کتنے لوگ ہوئے؟ 4 لوگ ہوئے. ٹوٹل 7 ہیں، 3 کو باقی رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آگے صحیح بول رہا ہوں، آگے جو خوش نصیب بندے ہیں انہیں بول کر باقی آخری میں 3 پر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے چلیے. خوش نصیب لوگوں میں آگے میں نے جن کا نام نوٹ کیا ہے، سبحان اللہ، اب قیامت تک چلے گئے ہم لوگ. کہاں تک؟ دنیا سے شروع کیے، حسن خاتمہ، قبر پر آئے، خبر کے عذاب پر آئے، اب قیامت میں الحمدللہ. قیامت کے تعلق سے جس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، سبحان اللہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے وہ خوش نصیب ہے. علماء اکرام نے جملہ لکھا ہے، تأخذ کتابک بالیمین، تأخذ کتابک بالیمین. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال عطا فرمائے. سبحان اللہ. آگے چلیں. بڑی پیاری سی حدیث ہے، میرے دل کے یہ حدیث بڑی قریب ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اس کو بھی علماء نے لکھا ہے، یہ بھی خوش نصیبی ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کتنی چیزیں بتایا میں خوش نصیبوں میں؟ کتنی چیزیں بتایا میں؟ کتنی؟ 5. کتنی بتایا میں؟ 5 یا 4؟ 5. ماشاءاللہ بارک. یہ 6ویں چیز بتانے جا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی سے سوال کر رہے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سفارش کے کون زیادہ مستحق ہے؟ کون وہ خوش نصیب ہے؟ کون وہ خوش نصیب بندہ ہے جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ بات تو آپ نے سنا بھی ہے، کئی بار آپ نے یہ حدیث سنی ہے. ٹکڑے جو مجھے پسند ہیں، اس کے بعد میرے نبی نے جو جملہ اب حضرت ابو ہریرہ سے کہا نا، وہ بڑا پیارا سا جملہ ہے. لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ، اللہ یسألونی عن هذا الحدیث احد اول منک. اس حدیث کے بارے میں تمہارے سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. بہت اچھی حدیث ہے. کیوں ایسا؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کا حرص تمہارے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اللہ یہ حرص، یہ لالچ اللہ میرے اندر عطا فرمائے، آپ کے اندر عطا فرمائے. اگر کسی نے حدیث پوری نہیں سنی ہوگی نا، وہ کہے کیا مولوی صاحب لالچ عطا فرمائے، حرص عطا فرمائے. کون سی لالچ بول رہا ہوں بھائی؟ کون سی لالچ بول رہا ہوں؟ یہ نبی نے کہا لما رأیت من حرصک علی الحدیث،
تمہاری حرص ہے حدیث کا علم حاصل کرنے پر، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنائے۔ میں ایک بیچ میں چھوٹا جملہ بول کر ایک سوال کر آگے جاتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا نام سنے ہیں نام؟ کون ہے یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ؟ فتح الباری کے مصنف، ماشاءاللہ، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، اور شیخ جیسے علماء کو اللہ جزائے خیر دے۔ ایسے بچے یہاں موجود ہیں جو کوئی بھی باریک سے باریک بھی سوال کیا جائے ماشاءاللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں انہوں نے حرم میں تراویح سنائی۔ کس عمر میں؟ جی ہاں، 14 سال کی عمر میں۔ تہذیب جو کتاب ہے ان کی، اس میں وہ لکھتے ہیں مجھے پڑھانے میں، مجھے آگے بڑھانے میں، مجھے حدیث کا علم دینے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے میری بہن کا ہے۔ ابھی میرا سوال نہیں آیا۔ جب میں 8 سال کا تھا میرے ماں اور میرے باپ دونوں کا انتقال ہو گیا، اس عمر سے میری بہن نے مجھے پالا ہے، اسی نے مجھے حافظ بنایا، اسی نے مجھے حدیث کا علم سکھایا۔ جب ان کی بہن کا انتقال ہوا، ان کے بارے میں یہ جملے لکھتے ہیں کانت تقیہ، میری بہن متقی تھی، کانت محدثہ، میری بہن حدیث کا علم رکھتی تھی۔ ایک جملہ ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے، کانت حافظہ، میری بہن حافظہ تھی، کیا تھی؟ نہیں، بات سمجھے نہیں آپ۔ جب بھی حدیث میں حافظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، علماء حدیث یہ کہتے ہیں قرآن کے حافظ کو نہیں بولتے، 1,00,000 حدیثیں جسے یاد ہو اسے حافظ بولتے ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولو، سبحان اللہ۔ یہ ابن حجر کہتے ہیں اپنی بہن کے بارے میں، میری بہن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ آج میرا ایک چیلنج تو نہیں بولوں گا، ایک سوال ہے۔ میں نے بہت سی بچیوں کو ڈاکٹر دیکھا ہے، بہت سی بچیوں کو انجینئر بھی دیکھا ہے، بہت سی بچیوں کو بہت پڑھی لکھی میں نے دیکھا ہے۔ میں سارے انڈیا کے اندر ایک بچی مجھے ایسی نہیں ملی جسے 1,000 حدیثیں یاد ہو۔ جی آپ کو ملی کیا؟ جی آپ کو ملی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک آدھ بچی کو اس پر بھی اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حرص عطا فرمائے حدیث۔ اس کے بعد نبی نے کہا، یہ 5واں یا 6ویں نمبر پر میری حدیث ہے، خوش نصیب بندوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری سفارش ان لوگوں کو ملے گی، شفاعتی یوم اسعد الناس شفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے میری سفارش کا مستحق بنائے گا۔ جب میں نماز پڑھ کے یہاں بیٹھا، یہ بھائی نے مجھ سے سوال کیا، آپ دوپہر میں ایک سوال کیے تھے، آپ مجھے ذرا جواب دیجئے۔ کیا سوال تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو کلمہ ہے نا، کلمہ طیبہ، میں نے دوپہر میں کہا اس کی 7 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 7 شرطیں ہیں۔ وہ 7 شرطوں کو سمجھ کر جو اسلامی سمر کیمپ شروع ہو رہا ہے، میں دوبارہ یہ درخواست کرنا چاہوں گا پڑھانے والے علماء کرام سے، یہ 25 دن میں، یہ 25 دنوں میں ہر بچے کو یہ 7 شرطیں معلوم ہونی چاہیے، انشاءاللہ تفصیل سے معلوم ہو۔ 9 شرطیں نماز کی معلوم ہو، 14 ارکان نماز کے معلوم ہو، 8 واجبات نماز کے معلوم ہو، نماز کے مستحبات معلوم ہو۔ یہ بچہ انشاءاللہ یہاں سے نکلے گا، سبحان اللہ، وہ بتائے کہ میں نے جو علم سیکھا ہے یہ مسجد اقصیٰ سے سیکھا ہے انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے 2 حدیثیں بڑی اہم حدیثیں ہیں، شاید اس وقت تک وقت بھی ہو جائے گا، میں مختصر حدیث پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اپنا بیان ختم کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہیں گے تو، آپ نہیں چاہیں گے تو انشاءاللہ 10 منٹ پہلے درس ختم کر سکتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ شیخ کی پرمیشن ہو ختم کر لوں؟ شیخ صبح سے آرام بھی نہیں ملا ہے ویسا بھی، کیا بولتے بھائی؟ نہیں ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ختم کرو، جاؤ نکل کو تمہیں، جی بہت سارے لوگ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، شاید بہت زیادہ سوالات کر رہے ہیں، اتنے سوالات کر رہے ہیں، جی چلیے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، اس میں میرے سوالات کرنے کے لیے بھی دلیل ہے۔ خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نمبر ہے یہ؟ 6واں یا 7واں؟ 7ویں خوش نصیب بندے، جی ہاں 7واں نمبر۔ خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی ہمارے سامنے آئے، فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، عرضت علی الامم، میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا، پچھلی امتوں کو، فجعل یمر النبی، ایک نبی کو میں نے ایسے بھی دیکھا، معہ الرجل، اس نبی کی پوری امت ایک آدمی ہے، کتنا؟ ایک آدمی ہے، والنبی معہ الرجلان، ایک نبی میں نے ایسے بھی دیکھا پوری امت دو آدمی ہیں، کتنے؟ صرف دو ہی لوگ مسلمان ہوئے، دو ہی لوگ کلمہ پڑھے ان کے اوپر، ایمان لے کر آئے، سبحان اللہ، والنبی معہ الرہط، ایک نبی ایسے بھی میں نے دیکھا چھوٹی سی جماعت، والنبی ولیس معہ احد، ایک نبی میں نے ایسے بھی دیکھا ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، اتنے سال سے کام کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، پیغمبروں نے ساری زندگی بھر کام کیا، ایک آدمی بھی کلمہ نہیں پڑھا، والنبی ولیس معہ احد ورأیت سوادا کثیرا، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی، اتنی بڑی جماعت آسمان کو لگ رہی ہے، لوگ اتنے زیادہ رہیں، بہت زیادہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ کونا آسمان کو لگ رہا ہے، میں سمجھ لیا یہ میری امت ہے۔ اللہ کے نبی کو دنیا میں کیا آخرت میں بھی غیب کا علم نہیں رہے گا، آخرت میں بھی نہیں رہے گا، میں سوچ لیا، میں نے سمجھا، فرجوت ان تکون امتی، وہ میری امت ہے، فقیل، مجھ سے کہا گیا، ھذا موسیٰ وقومہ، یہ کون سی امت ہے؟ زور سے بولیے، کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم ہے، ثم قیل، پھر مجھ سے کہا گیا، انظر، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری امت ہے، فرأیت سوادا کثیرا سد الافق، بہت بڑی جماعت کو میں نے دیکھا، آسمان کے کناروں کو اس جماعت نے گھیر لیا ہے، فقیل ہؤلاء امتک، فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ تمہاری امت ہے، ومع ہؤلاء، یہ خوش نصیب بندے ہیں، یہ پوری امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی تعداد 70، ان میں سے 70,000، 70,000 لوگ ایسے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، سبحان اللہ، صحیح معنی میں یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سے آپ بھی دعا کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو اس میں شامل فرمائے، اللہ ہمارے آبا و اجداد کو اس میں شامل فرمائے۔ میں نے صبح میں ایک چیز کہی، اس میں لکھی ہوئی ہے وہ چیز، اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، دوبارہ تمہارے سامنے وہ چیز کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو نا، آپ یہ کرو انشاءاللہ۔ جی، علماء نے سوال کیا ہے، میں نے دوپہر میں بیٹھے بیٹھے کہا، یہ هل عذاب القبر دائم ام منقطع، خبر کا عذاب کنٹینیو رہے گا یا کبھی رک جائے گا؟ جی، خبر کا عذاب لگاتار چلے گا یا کبھی رکے گا؟ اتفق العلماء على ان عذاب القبر دائم، سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے، خبر کا عذاب لگاتار چلے گا۔ غور سے سنو یہ بات، جس وقت دفنا کے جا رہے ہیں نا، دفنا کے چپلوں کی آواز سن رہے ہیں، وہ وہاں سے سوالات ہوتے ہیں، اگر وہ غلط ہیں عذاب شروع ہو گیا، اور وہ عذاب چل رہا ہے کب تک؟ قیامت تک چل رہا ہے، مستقل چل رہا ہے، عذاب القبر دائم۔ اگر فجر کی نماز چھوڑ کے سو رہا تو اس کے سر کو کچلا جائے گا، لگاتار چلے گا، یہ زور سے ماریں گے، پورا سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پتھر اٹھا کر لانے تک دوبارہ سر صحیح ہوگا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سبحان اللہ۔ کوئی سود کھانے والا ہے، انٹرسٹ کھانے والا ہے، اسے خون کی نہر میں ڈبایا جائے گا، اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک پانی میں ڈبا کے رکھو، کیا حالت ہوگی؟ خون میں ڈبایا جائے گا، بڑی لمبی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ یہ عذاب چلتا رہے گا، کب تک؟ کبھی عذاب رکے گا کیا؟ میں نے جن سے بولا ہے وہی بولو، کبھی عذاب رکے گا بیچ میں؟ کبھی جی نہیں رکے گا بیٹا، رکے گا میری جان، رکے گا۔ جی ہاں، میں پڑھ دیتا ہوں علماء نے جو لکھا ہے، بسبب دعاء احد، اگر کوئی مرنے والے کے لیے دعا کرے، اگر کوئی مرنے والے کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ اس کی قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ ہٹائے گا، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ہو سکتا ہے ایک لمبی مدت کے لیے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہمارے والدین اگر مر چکے ہیں، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں تھوڑا موقع دیا ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ میں تو یہ درخواست آپ سے کرتا ہوں،
روز دعا کیجیے، انشاءاللہ کریں گے، ہر روز دعا کیجیے۔ کیا دعا کرنا ہے مرنے والے آدمی کے لیے؟ کیا دعا کرنا ہے؟ جو آدمی مر چکے ہیں ان کو دعا کیا کرنا ہے؟ میرا ٹاپک بدل گیا، نہیں چھوڑ کر آ جاؤں، میں میرے ٹاپک پر آ جاؤں، ٹاپک پر آ جاؤں انشاءاللہ، حدیث مکمل کر لوں۔ وقت ہو گیا، اب صرف 5 منٹ ہیں، اور شاید یہاں بڑھانا بھی درست نہیں ہے، اس مسجد میں مناسب بھی نہیں ہے یہاں پر۔ چلیے حدیث مکمل کر لیتے ہیں۔ جی ایک جملہ ضرور بولیے گا، اللہم اغفر لی ابی۔ کیا جملہ ہے؟ چھوٹا سا جملہ، اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی امی، اللہ میری امی کی مغفرت فرما۔ اللہم فسح لہا فی قبرہا، وسع لہا بھی، وہ بھی ذکر ہے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اللہم بارک لہا فی قبرہا، اللہ ان کی قبر میں برکت نازل فرما۔ اللہم نور لہا فی قبرہا، یہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ میرے نبی نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملے بولے تھے، یہ سنت سے ثابت ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے، اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارے دعا کرنے سے ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اگر عذاب ہے اللہ عذاب دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ حدیث مکمل کر لیں، ایک بڑی حدیث چھوٹ جائے گی مجھ سے معافی کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، فرشتوں نے کہا 70,000 لوگ ایسے ہیں اس میں جو بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی بولے نہیں، مجلس چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے۔ ایسا بھی کبھی کرنا چاہیے، آپ سے پوچھنا چاہیے کون ہیں، یہ دلیل ہے میرے لیے۔ اللہ کے نبی بولے نہیں، آپ گیس کریں وہ کون ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ نے الگ الگ گیس کیا، کسی نے کہا جو اسلام میں پیدا ہوئے کبھی شرک نہیں کرے، کسی نے صحابہ الگ الگ نام۔ واپس نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے 3 جملے کہے، بعض حدیثوں میں 4 جملے۔ جی آپ نے جو جملے پڑھے، ہم الذین لا یسترقون، خوش نصیب بندے یہ ہیں، ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، ایک حدیث میں ولا یکتؤون، جو لوگ یہ کرتے ہیں سبحان اللہ، روز قیامت بغیر حساب کے اللہ انہیں جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ ترجمہ جانتے ہیں؟ ترجمہ جانتے ہیں؟ نکل جاؤں سامنے انشاءاللہ، وقت ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث، بڑی حدیث ہے میرے پاس، وہ حدیث بولنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ترجمہ جانتے ہیں؟ وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، پہلے جملے میں وہ لوگ ہیں جو کسی سے بولتے نہیں کہ مجھے رقیہ کرو، مجھے پڑھو۔ یہ کیا بھئی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شیخ، کیا بول کے چلے جا رہے ہیں آپ؟ ہم الذین لا یسترقون طلب الرقیہ۔ جی ہاں، قرآن اور حدیث سے رقیہ کرنا جائز ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اگر کوئی مجبور ہے کر سکتے ہیں، مگر یہاں علماء نے جو جملہ کہا ہے وہ غور سے سنو۔ آپ صحیح ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کا بچہ صحیح ہے، گھر صحیح ہے، آپ نے ایک مولوی صاحب کو دیکھ لیا، مولوی صاحب فری بیٹھے ہیں یا گھر میں بلا لیے، آپ درخواست کر رہے ہیں آپ ذرا رقیہ کر دیجئے شیخ، نہیں ہے، ایسا مت کیجئے گا۔ اگر پریشانی ہے آپ کرا سکتے ہیں، پریشانی نہیں ہے تو آپ بار بار رقیے کی، بہت سارے لوگ ہیں، اس ایک جملے پر ایک جمعہ دیا جا سکتا ہے۔ آج لوگوں کے عقیدے ایسے ہیں، اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے۔ جی اللہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے۔ دوسرا بھائی، ولا یتطیرون، میری طرف دیکھو نا، میری طرف دیکھو، بچہ آئے گا، اللہ جزا خیر دے بیٹا تجھے، بارک اللہ فیک، اللہ خیر و برکت دے۔ جی سیکنڈ نمبر پر جو بدفالی نہیں لیتے، کیا ہے؟ کیا ہے سیکنڈ نمبر پر؟ کیا بھائی بدفالی بولے تو؟ جی کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، ہٹا کٹا ہے ماشاءاللہ، بھائی سب بھی بڑے ہیں، بڑا مستندہ بھی ہے، بلی سامنے سے چلی گئی تو بھاگ جاتا ہے، ایسے ہی کتنے ہونا نمونے ایسے، میں ان کو نمونے ہی بولوں گا۔ جی ایسا کمزور عقیدہ، ایک نیمبو میں اگر ہلدی لگا کر کچھ چبا کر ڈال دو، گیا اس کا دن پورا ختم ہو گیا۔ کسی اور ہاں ایک جملہ بولتا ہوں، ہمارے پاس بولتے ہیں شیخ، یہاں بولتے نہیں بولتے مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں کس کی صورت دیکھ کو اٹھا کے آج میں، جی ادھر بھی بولتے، کیا ادھر بھی بولتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے آپ نے بے خبری میں لاشعوری طور پر آپ نے جو جملہ کہا ہے، آج میرا دن خراب جا رہا ہے، پتہ نہیں میں کس کا چہرہ دیکھا، وہ منحوس آدمی۔ آپ سوچ نہیں رہے ہیں، یہ مہینہ خراب چل رہا ہے،
आषाढ़ माषाढ़ बोलते क्या इधर भी, इसमें कोई काम नहीं होता जी। किसी भी चीज को, बिलखुसूस मेरी एक दरख्वास्त है जी, किसी बच्ची को शादी कर कर लेकर आए, हो गया शेख टाइम, अजान का वक्त हो गया जी, बात ख़त्म करते हैं। मैं जानता हूँ बात अधूरी है मेरी, फिर भी मैं अल्लाह से दुआ कर कर आखिरी जुमला बोल देता हूँ। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तीन बातें, जो रुक़िया नहीं करते, जो बदफाली नहीं लेते, जो अपने रब पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोग इंशाअल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। एक बड़ी हदीस जी बोले, ज़रूरत है, बात तो समझ में आ गई ना। खुश नसीब बंदे, और कितने सुनेंगे इंशाअल्लाह, और साथ हैं आप लोग जानते हैं माशाअल्लाह, वो एक जुमला बोलते हैं इंशाअल्लाह। हदीस जो है इमाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। कहते हैं आप सब जानते हैं, बस अल्लाह से मैं दुआ कर लेता हूँ अल्लाह उनमें मुझे और आपको शामिल फरमाए। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग, मेरे साथ पढ़ लेना आप इंशाअल्लाह ताला। 7 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़े क़ियामत उन्हें अपने अर्श के साये में जगह देगा, जब कोई साया नहीं रहेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे और आपको उसमें शामिल फरमाए। नंबर 1, पहले नंबर पर अल इमाम अल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम। कौन है? इंसाफ करने वाला बादशाह, ये पहले नंबर पर है, अल इमाम अल आदिल। सेकंड नंबर पर वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी परवरिश अल्लाह की इबादत में हुई है। ये खुश नसीब नौजवान है, ये खुश नसीब बंदा है। मेरे साथ बोलो ना आप भी इंशाअल्लाह, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। तीसरे नंबर पर वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है। वो आदमी, दिल लगना बड़ी बात है, तफसील के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वो आदमी अलग अलग जगह दिल लगता है, किसी को IPL में लगता है, किसी को क्रिकेट में लगता है, किसी को मोबाइल में लगता है, किसी को मस्जिद से लगता है। अल्लाहु अकबर, आप देखो तुम्हारा दिल कहाँ लग रहा है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, ये तीसरा आदमी खुश नसीब बंदों के अंदर। चौथा आदमी वरजुलान तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, 2 आदमी आपस में दोस्ती कर रहे हैं अल्लाह के लिए, दोस्ती अल्लाह के लिए और दुश्मनी अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, दोस्ती अल्लाह के लिए। बड़े जुमले थे और वक्त की किल्लत की वजह से मैं कितने हुए? 4 हुए। 5वां वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसब व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, एक औरत उसे जिना की दावत दे रही है, बड़ी औरत है, खूबसूरत है, खानदानी औरत है, मगर उसका डर ऐसा है, वो कहता है मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। जी मैं आपसे ये कहता हूं, इतना आज़म कर लीजिए, अकेले रूम में बैठे हैं, हाथ में एंड्रॉइड आईफोन बेस्ट मॉडल तुम्हारे पास है, इंटरनेट भी है, कोई देखने वाला नहीं है, आप गंदा भी देख सकते हैं, अच्छा भी देख सकते हैं। आप ये डर रखिए अल्लाह का, अब गंदगी मत देखिए। मुझे अफसोस से बोलना पड़ता है, वक्त के हुक्मरान मिनिस्टर हजरात कैबिनेट में बैठकर गंदगी देखते हैं। कैबिनेट में ऐसे लोगों के नीचे हम जीते हैं। कितने हुए? कितने हुए? 5। छठा आदमी कौन है? वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, एक आदमी अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, इतना छुपा के देता है, सीधे हाथ से दिया तो सारी दुनिया को मालूम है। पूरे साइलेंट बैठे हैं जी। सीधे हाथ से दिया तो फिर बाएं हाथ को खबर ना हो। 6 आखिरी वरजुलुन ज़करल्लाह क़ालियन फ़फ़ाज़त ऐना, आदमी अकेले में बैठा, अकेले का जिक्र है, अकेले में बैठा है, अपने गुनाहों को याद कर रहा है। मैं कौन हूं? पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? मैंने क्या गुनाह किया है? सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर साहब लंदन से आए, इत्तेफाक से मेरे शागिर्द हैं, आंखों से रोते रोते एक बात बोले, शेख इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह नवाजता जा रहा है, अल्लाह देता जा रहा है। वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन, एक आदमी अकेले में बैठा, लोगों के सामने नहीं रोना, याद रखो, अकेले में तहज्जुद के वक्त में उठा, अकेले में बैठा, अपने गुनाहों को याद किया। फ़फ़ाज़त ऐना, आंखों से खुद ब खुद आंसू आ गए। अल्लाह उसे, वो खुश नसीब इंसान है, अल्लाह उसे अपने अर्श के साये में जगह देगा। इसके साथ ये हदीस भी मिला लो, मैंने दोपहर में बोला, अल्लाह को बड़ा पसंद है डरना, डर के रोना, उसके अजाब के खौफ से रोना। मेरे नबी ने एक जुमला कहा, वो आदमी कभी जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह के डर से कभी रोया हो।
وہ کبھی جہنم میں حتی یلج اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں چلا جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے، پہلی بات تو میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے خوش نصیب بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ ان باتوں پر ہمیں کما حق ہو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہاں کے جو ذمہ داران ہیں میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع نصیب کیا کہ ہم قرآن و حدیث کی باتیں کر سکیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذمہ داروں کو دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ آخرت میں بھی اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔